اور بدکاروں کو ایک کو دہنے اور ایک کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ یہ باپ سے وفاداری اور عقیدت کا کلمہ ہے۔ یہاں مصلوب ہوتے ہوئے بھی یسوع المسیح نے وفاداری کو قائم رکھا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کلمے سے پہلے اگر ہم پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ اس وقت پیدائش اور خروج کی اخبار میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک خون کا ذکر ہے کہ جب مصر میں پیلوٹوں کو مارا گیا تو خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ایک برے کے خون کو اپنی چگاٹوں پر اور اس کے بازوؤں پر لگانا، تاکہ جب میں وہاں سے گزروں گا تو جن گھروں پر اس خون کا نشان دیکھوں گا تو وہاں پہ کوئی آفت نہیں آئے گی، اور جو باقی مصری ہوں گے ان کے گھروں میں جتنے پہلوٹے ہوں گے ان کو میں قتل کروں گا اور وہ ہلاک ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے صلیبی منظر سے پہلے خدا نے ایک جانور کے خون کو ماتھے پر یا گھروں کے چگاٹوں پر دروازوں پر لگانے سے اس بات کو شو کیا کہ یہ خون برے کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو مصلوب ہوا اس کے خون سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس کلمے کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز خداوند یسوع المسیح اس ہیکل میں اور اس سارے مجمع میں تعلیم دیتا تھا، لیکن جب وقت آیا تو اس کے جو شاگرد تھے یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس مجمع میں رہتے تھے وہ چھوڑ کر کیا کیا، وہ بھاگ گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جب رومی سپاہی خداوند یسوع المسیح کو پکڑے جاتے ہیں یا اپنے ساتھ صلیب کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس خوف سے اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بہت چند لوگ ایسے تھے جو شاید دور سے اسے آبزرو کر رہے تھے یا دیکھ رہے تھے، اور وہ اس مرحلے کو تکلیف میں تو تھے لیکن رومی سپاہیوں کے خوف سے اس سارے ماحول سے ڈرتے ہوئے انہوں نے سامنے آنے کی ہمت نہیں کی اور اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معافی کا کلمہ ہے اس میں خداوند یسوع المسیح مصلوب ہیں، صلیب پر ہیں، لیکن دکھ کی حالت میں بھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح اس بات کے لیے انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اپنی لا علمی کی وجہ سے، اگر وہ یہ جانتے کہ جسے ہم مصلوب کر رہے ہیں وہ کون ہے تو شاید وہ اسے مصلوب نہ کرتے، لیکن خدا نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ اس بات سے لا بہرہ ہو گئے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور خدا نے انہیں اس بات کے لیے کہا کہ یہ نہیں جانتے، اس لیے خدا نے انہیں معافی کے لیے کہا، ٹھیک ہے، کہ خدا نے معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ایک دوسرے کو معاف کرنا، کیا ہم اس تکلیف میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے انتقام لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں یا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو معافی کا کلمہ ہے، معاف کرنے کا جو پہلو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور یا ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو شاید پھر ہم اس مسیحی محبت سے بے پیرا ہیں، پھر ہمیں اس محبت میں کچھ حاصل نہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی برتاؤ کے ساتھ ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا کوئی قصور کیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اسی اختیار کے ساتھ وہ ہم ریورس کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگ اس گناہ کی زیادتی سے لا علم تھے کہ وہ کس کو مصلوب کر رہے ہیں اور وہ کون ہے جو ہمارے لیے جان دے رہا ہے۔ آج بھی بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھ رہا تھا کہ 3
फरीक हैं, 3 चीजें मेन हैं, जिसमें यस्सु, बाप और वो लोग जिनके लिए यस्सु ने अपने बाप से माफी की दरखास्त की। ये 3 चीजें जो हैं वो इस कलमे में 3 फरीक हैं। यस्सु आज भी हमारी वकालत करता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं कोई किसी के साथ, वो फिर भी हमें मुआफ करता है और वो बाप से हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। ठीक है, वो आज भी हमारे उन कामों की वजह से या ऐसी कोई बात अगर हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो वो हमारी शिफायत के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन जो दुनियावी मसीही हैं वो क्या करते हैं, वो इंतकाम लेते हैं। लेकिन जो मसीही तालीम है या जो मसीही लोग हैं वो क्या करते हैं, वो माफी एक दूसरे के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं कि माफी कैसे मिलेगी, माफी हमें मिलती कैसे है। उसका एक बकायदा एक तरीकाकार है, उसकी एक शर्त है हमें माफी मिलने की। अगर हम एक लम्हे के लिए मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब खोलें, उसमें लिखा है कि हमें माफी किस तरह मिलेगी। अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमें माफी मिल सके, वो लिखा है मत्ती रसूल की इंजील उसका 6 बाब उसकी 14 आयत, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। ठीक है, इसमें एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करो तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करे, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ न करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग एक दूसरे के साथ बाज़-औक़ात ज्यादती करते हैं या एक दूसरे के साथ तरफ कलामी करते हैं या किसी बात से नाराज होते हैं, तो करते क्या है कि वो घर आकर शाम को दोपहर को खुदा के सामने झुककर माफी मांगते हैं। ऐ बाप, तू मुझे माफ करके, आज मैंने ये गलत बात की है या किसी बहन का किसी भाई का दिल दुखाया है। लेकिन जिसका दिल दुखाया है हम उसके सामने जाकर इस बात को कभी एडमिट नहीं करते कि भाई या बहन या माँ या कोई भी रिश्ता हमारे दरमियान है कि हमने तेरे साथ फलां वक्त में ये बात गलत की थी, या हम उस अपने रवैये पर नादम है जिसकी वजह से हम माफी चाहते हैं। हम जिसका दिल दुखाया है उससे माफी नहीं मांगते, हम उससे माफी मांगते हैं जो हमारा खुदा है। हम समझते हैं कि शायद वहां झुकने से, वहां माफी मांगने से हमारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। लेकिन बड़ा खूबसूरत लिखा है कि क्या लिखा है कि अगर इसलिए कि तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप। तो ये इंसान का इंसान के साथ एक रवैया है कि अगर इंसान कसूर माफ करता है तो खुदा हमारे कसूर माफ करता है। ये बड़ा क्लियर है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। खुदा के कलाम ला तब्दील है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई तरफदारी नहीं कि ये बातें मेरे लिए हैं या सिर्फ आपके लिए हैं। बहुत क्लियर लिखा है कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। ये शर्त है मेरे अजीजों। ऐसा करने से हम क्या होंगे, मसीह खुदा का बेटा और बेटी साबित होंगे, क्योंकि हम खुदा की उस बात को ओबे कर रहे हैं। और अगर हम उस बात को ओबे नहीं करते तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां होने के लायक नहीं। हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब देखें तो उसमें लिखा है, 5 बाब उसकी 45 आयत, जी क्या लिखा है प्रेम? ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर नी बरसाता है। जी, इससे अगर थोड़ा सा पीछे हम जाएं तो उसमें लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया कि अपने पड़ोसी से अपनी मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं अब ये शरीयत की बात थी,
کہ کیا سنا تھا شریعت میں, موسوی شریعت میں کیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, اور یہاں اس بات کو خداوند دہراتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. بہت مشکل کام ہے نا کہ جب ہمیں کوئی ستا رہا ہو اور ہمیں دکھ دے رہا ہو اور ہم اس کے لیے دعا کریں, ویری ڈیفیکلٹ پر. لیکن میں کل بات کر رہا تھا گھر پہ کہ یہ ایک سیکوینس تھی, یہ 7 کلمے جو ہم ہر دفعہ ہر گڈ فرائیڈے پہ چرچ میں سنتے ہیں, شاید رسمن سنتے ہیں, شاید مجبوراً سنتے ہیں کہ پیرنٹس گئے ہیں, بچے اس لیے گئے ہیں, یا ہم چرچ میں کوئی خاص ممبر ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں گئے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو بخوبی ان پر جائزہ لیں تو یہ باتیں جو صلیب پر 7 الفاظ یا 7 کلمے یا 7 جملے خدا یسوع مسیح نے اس کرب میں رہتے ہوئے, اگر کل میں امروز سے بات کر رہا تھا کہ اس بدن میں جس پہ کانٹوں کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہو, ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکے ہوئے ہوں اور نیزہ اس کی پسلی میں ہو, تو کتنے کرب میں, کتنے دکھ میں وہ جسم ہوگا. لیکن اس کے باوجود اس نے 7 باتیں اپنے لیے نہیں کی, ہمارے لیے کی, تاکہ ہم اس وقت بھی ان باتوں پر غور کریں. اور اس میں سب سے ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے, کیونکہ خدا کیا ہے, ترتیب کا خدا ہے. اگر کوئی انسان ہوتا تو شاید سب سے پہلے اس تکلیف میں اس وقت جو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جو 5واں کلمہ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. لیکن وہ اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا, پیاس کی بات کرتا. اگر آج آپ کو ہم مسلوب کر دیں یا وہی سارا کچھ کریں تو ہم سب سے پہلے اس درد کو اپنے لیے محسوس کریں, کیونکہ ہم اتنی تکلیف میں ہوں گے کہ ہم اور کوئی چیز ہمیں سنائی نہیں دے گی, سمجھ نہیں آئے گی. ہم فوراً کہیں گے کہ میں درد میں ہوں اور مجھے پانی پلا. لیکن کیا ہی ترتیب ہے خدا کی کہ اس نے پہلی بات بھی کیا کہی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا ہے. اسے اپنے درد کی, اپنے تکلیف کی, اپنے جسمانی تکلیف کی, نو ڈاؤٹ میں کل ذکر کر رہا تھا کہ وہ مکمل انسان تھا, وہ مکمل خدا تھا. اس نے مکمل کامل انسان ہونے کا بھی ثبوت دیا اور کامل خدا ہونے کا بھی ثبوت دیا. اس نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کامل خدا ہی رہا اور کامل انسان نہیں بنا. اگر وہ کامل خدا ہی صرف رہتا اور کامل انسان نہ بنتا تو شاید آج ہم جس ایمان کے ساتھ اپنے عزیز و قارب کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں تو ہم یہ نہ کہتے کہ جو مسیح یسوع میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں. تو اس نے ایک مکمل کامل انسان ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ بدن جس بدن میں آج ہم ہیں یہ بدن مٹی میں جائے گا اور اس کے بعد وہ اٹھایا جائے گا. ہم اس ایمان کے ساتھ دفناتے ہیں نا کہ جب تو بادلوں پر آئے گا تو ہم سب جو زندہ ہیں وہ تیرے استقبال کو ہوں گے اور جو وہ مسیح یسوع میں سو گے وہ بھی سب اٹھیں گے. تو وہ مکمل انسان کا روپ دھار کر اس نے اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کیا. اور اتنے کرب میں, اتنے دکھ میں رہتے ہوئے بھی اس نے پہلی بات کیا کی, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا ہے. اور وہ نو ڈاؤٹ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ جانتے کہ ہم کس کو مصلوب کر رہے ہیں, اگر وہ یہ جانتے کہ ہم کسے تاج جو کانٹوں کا ہے وہ پہنا رہے ہیں, اگر وہ جانتے تو شاید نہ کرتے. لیکن وہ نہیں جانتے, ان کے ذہن واقعی. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے ہم نے اس درد کو محسوس کیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے لیے, ہم سب کے لیے مصلوب ہوا اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی. تو اس میں اگر ہم بھی اب اسے بیٹے اور بیٹیاں ماننا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سارے انتظام کا, اس ساری اس کا حصہ بنے, تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت. یہ دعائیہ کلمات دشمنوں کے غیر انسانی اور غیر اخلاقی طرز عمل کے برخلاف مسیح مزاج, نیک سلوک اور انسانی ہمدردی کی لامثال ہے. یہ ایک ایسی لاسانی مثال ہے جو غیر اخلاقی طرز پر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا
اس کے اندر نیک سلوک اور انسانی ہمدردی کی ایک لاسانی مثال ہے. آئے آج بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالخصوص اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کریں؟ دعائیں خیر کریں اور انہیں معاف کر کے یسوع کی مسیح کو بانٹنے اور خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں اور انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. خدا ہم سب کی کو ایسی توفیق دے اور برکت بخشے تاکہ ہم نہ صرف اس کلمے کے وسیلے سے بلکہ خدا کے کلام کے وسیلے سے ایک دوسرے کو معاف کرے اور اس اصلیت کو سمجھے کہ خدا نے جو صلیب پر موت گوارا کی اور ہمارے لیے اپنی صلیبی موت کو گوارا کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی. آئیے ہم جھکیں.